گردانی بحق شاہ جیلانی الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی باوقار علماء شورا سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ الحمدللہ علی نعمائہ الشاملہ وآلائہ الکاملہ والصلاة علی محمد المصطفیٰ ٹیڑا کر، ہلکا ٹیڑا کر، وعلی آلہ المجتبیٰ جم بے گر جاتا، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تھوڑا سا نیچو کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ معزز حضرات، یہ آپ حضرات کی محبت ہے، خصوصیت کے ساتھ جناب عبدالرزاق صاحب کی محبت اور جناب تاج محمد صاحب ان کی محبت اور مولانا عبدالکلام صاحب کی محبت اور گومو کے آس پاس رہنے والے جملہ مسلمان بھائیوں کی محبت جو میں آپ کے درمیان حاضر ہوا۔ ماشاءاللہ مجمع بڑا شاندار، جاندار، بیدار، حساس مجمع ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ مجمع تو بہت اچھا ہے لیکن مجمع کے حساب سے مائک کی سیٹنگ نہیں ہے۔ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مشین خرید لو مائک والے بن جاؤ۔ مشین خریدنا آسان ہے، کوئی بھی خرید سکتا، یہ کھلونا ہے کھلونا، لیکن آپریٹر بننا مشکل کام ہے۔ مائک والے کو چاہیے کہ پہلے امریکہ جا کر سال بھر ٹریننگ لے۔ بیس کس کو کہتے ہیں؟ یہ لوگ بیس بھی نہیں جانتے ہیں۔ بیس مائک میں ہوتا ہے جیسے سبزی میں نمک، نمک تیز پڑ جائے تب بھی سبزی بے مزہ اور کم پڑے تب بھی بے مزہ۔ بیس اگر بڑھ گیا تو ڈھک ڈھک کرے گا اور گھٹ گیا تو آواز پھیکی لگے گی۔ یہ ہے بیس کا کمال۔ اتنے بڑے مجمع میں تم کو کتنا ساؤنڈ باکس لگانا چاہیے یہ تجربہ نہیں، پیسہ تو پھول لیا۔ یہ سارے لوگ آئے ہیں ان حضرات کو سننے کے لیے، غلام ربانی کو سننے کے لیے، اور تم ان کے حساب سے مائک نہیں دو گے، آواز نہیں دو گے تو یہ کیا سمجھیں گے؟ تو تم کو فل پیسہ لیا تو فل سیٹنگ کرنا چاہیے۔ بہرحال اب تو میں کچھ نہیں کہوں گا، یہ کمیٹی کے لوگ جانے، لیکن میرے وقت اب ڈسٹرب مت کرو، تھوڑا بہت کچھ غنیمت ہے۔ فل تو نہیں ہے مگر غنیمت ہے، کام چلاؤ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بالکل تو بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے۔ ماشاءاللہ مجمع بہت اچھا ہے۔ مجمع کو دیکھ کر طبیعت خوش ہو گئی۔ طبیعت تو چاہ رہا تھا کہ میں دل، مردہ، کلیجی سب دے دوں، لیکن اب سب نہیں دوں گا، کسی ایک ہی کو حوالے کروں گا، کیونکہ جان بچی تو لاکھوں پار ہے کہ نہیں؟ جان بچا لی ہے نا۔ ماشاءاللہ آپ دیوانوں کا مجمع، ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع، اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ آج بھی مسلمان زندہ ہے۔
اور انشاءاللہ مرتے دم تک مسلمان زندہ رہے گا. بالکل ادب سے بیٹھے, ہوش میں بیٹھے. ہماری جماعت کے ایک پر ایک نعت خواں تشریف فرما, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے جھارکھنڈ کی بہار اور بہت شاندار نقیب جن کا ماشاءاللہ پورے جھارکھنڈ میں سکہ چلتا ہے, مولانا عبدالرؤف صاحب بھی تشریف فرما. انشاءاللہ ان کا بھی جلوہ دیکھ رہے. اور میرے بعد تو تینوں شعراء کرام, پیکر صاحب, شاداب صاحب, حبیب اللہ فیضی صاحب اور شمیم فیضی صاحب, ماشاءاللہ یہ سب ہماری جماعت کی شان ہے. آپ ان سب کا جلوہ دیکھیں. غلام ربانی کو چند منٹ آپ برداشت کریں, لیکن میری تقریر میں شور شرابہ نہیں کرنا ہے. میری تقریر میں سب کو ریسٹ لینا, لیکن ریسٹ اس طرح لینا ہے کہ غور سے سننا ہے. آج میں اپنی تقریر میں خاص باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. پہلی بات تو یہ بتانا چاہوں گا کہ میرے نبی کا مقام, ان کا مرتبہ, ان کی شان کیا ہے. دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا میرے نبی صاحب اختیار ہیں یا نہیں, پاورفل ہے یا نہیں, نبی جو چاہے وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں. دو, تیسرے نمبر پر یہ بتانا چاہوں گا میرے نبی حاضر و ناظر ہیں یا نہیں. چوتھے نمبر پر یہ بتانا چاہوں گا موت تو سب کو آئی, اور ہمارا ایمان ہے کہ نبی کو بھی موت آئی, لیکن ان کی موت میں ہماری موت میں فرق یہ ہے کہ وہ آج بھی اپنی قبر میں زندہ ہے. یہ 4 باتیں ہو گئی. پانچویں بات یہ بتانا چاہوں گا کہ مسلمانوں میں 73 فرقے ہوں گے. 73 میں 72 جہنمی کیوں اور 1 جنتی کیوں؟ یہ صرف 5 باتیں میری تقریر میں آپ کو سماعت کرنی ہے. اگر واقعی آپ نے میری تقریر کو دل سے سن لیا تو دودھ کا دودھ, پانی کا پانی, لڑنا بند کر دیں گے. اور جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں یہ لڑنے کا وقت نہیں ہے, سمجھنے کا وقت ہے, ہوش میں آنے کا وقت ہے, ہوش میں آنے کا وقت ہے. کب تک لڑتے رہو گے سمجھو, اور ہر چیز کی حقیقت تک پہنچو. حقیقت کیا ہے؟ آج آپ میری تقریر سنیں. دودھ کا دودھ, پانی کا پانی. مائک تو میرے من کے مطابق نہیں ہے, لیکن مجمع بہت اچھا ہے. ادھر دیکھیے, طبیعت تو چاہ رہی تھی کہ میں دل کھول کر آپ کے سامنے ایسی حدیثیں پیش کروں کہ آپ کی طبیعت مچل جائے, لیکن تھوڑا میں بھی مجبور ہوں. اگر جان دے دوں گا تو پھر بولو میرے بال بچوں کا کیا ہوگا. اس لیے بالکل آپ ادب سے بیٹھیں, ہوش میں بیٹھیں. آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے دادا و آقا, مدنی تاجدار, دونوں عالم کے مالک و مختار, سید ابرار و اخیار, مصطفیٰ جانی رحمت, شمع بزم ہدایت, نو شہ بزم جنت, بورے باغ رسالت, عرش کی زیب و زینت, فرش کی طب و رزت, جن کی شان انہا آتی نا کر کوثر, شاپ محشر ساقی کوثر, حضور تاجدار مدینہ, راحت قلب و سینہ, کائنات کی شان, مومنوں کی جان, یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب لوگ, بابو لوگ, ہماری ماں بہنیں بھی آہستہ آہستہ, اور آپ لوگ بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفینا نبینا مولانا بارک والصلاة. بھائی آپ لوگ زور سے پڑھیے, ماں بہنیں آہستہ پڑھیں گی, آپ لوگ زور سے پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ بتائیے کہ میری آواز پیچھے والے کو صاف صاف سنائی دے رہی ہے؟ ارے بولو, دائیں بائیں آگے پیچھے والے سب کو میری آواز سنائی دے رہی ہے؟ اگر سنائی دے رہی ہے تو ہاتھ اٹھا کر گواہی دو. یہ دیکھیں سب کو سنائی نہیں دے رہی ہے. بولو سب کو نہیں سنائی دے رہی ہے تو غلام ربانی کا قصور نہیں, آپ کا قصور ہے.
بالکل آپ ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے، اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے؟ اجازت ہے۔ ایک بات دھیان سے سنے، میں جب کرسی پر بیٹھتا ہوں تو نہیں چاہتا کہ کوئی پرندہ پر مارے۔ ادھر دیکھیے، جب تک میری تقریر ہو اگر بچہ بھی اٹھے تو پکڑ کے بیٹھائیے، اور جوان بھی اٹھے تو عزت سے بیٹھائیے، اور چچا بھی اٹھے تو بولو ان کو ادب سے بیٹھائیے تاکہ جلسہ خراب نہ ہو۔ ارے بولو ماشاءاللہ۔ کمیٹی کے لوگوں نے عبدالرزاق صاحب، تاج صاحب اور جناب حضرت علامہ مولانا آپ کے خطیب و امام، اس بستی کے خطیب و امام مولانا فاروق صاحب ماشاءاللہ بڑے نیک شریف، ان بزرگوں نے مل کر بہت شاندار جلسہ کیا۔ آپ قابل مبارکباد ہیں۔ بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے۔ شعر ملاحظہ فرمائے، شاعر لکھتا ہے مقام سید کونین کوئی کیا جانے، مقام سید کونین کوئی کیا جانے، ہے ذات سر خدا ان کی بس خدا جانے۔ قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے، ادھر دیکھیے، زمین کو آسماں کر دے سوریا کو سرا کر دے، زمین کو آسماں کر دے سوریا کو سرا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ گومو دھنباد جھارکھنڈ کے باشور مسلمان، اگر واقعی آپ نے میری تقریر کو دل سے سن لیا تو زندگی میں انقلاب پیدا ہو سکتا ہے، بشرطے کہ میری تقریر کو دل سے سنے۔ ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا، رب فرماتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، 16واں پارہ سورہ کہف کی آخری آیت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول آپ اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ دیجئے، آپ اپنے ماننے والوں سے کہہ دیجئے، آپ اپنے چاہنے والوں سے کہہ دیجئے کہ میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، بشر، میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک آدمی ہوں، آدمی ہوں، مگر میری ظاہری صورت کو دیکھ کر دھوکہ مت کھانا، فریب میں مت آنا، کسی بیمان مولوی کے چکر میں مت پڑنا۔ مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے، مجھ پر وحی آتی ہے، مجھ پر قرآن اترتا ہے، میرے پاس جبریل آتے ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ہاتھ نیچے کرو، ادھر دیکھو، ہمارا ایمان ہے کہ رسول بشر ہے۔ ادھر دیکھو، جو رسول کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے، کافر۔ رسول بھی بشر ہے، رسول بھی آدمی ہے، رسول بھی اللہ کے بندے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے، لیکن ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ ہم جیسے نہیں ہے، ہمارے باپ دادا کی طرح نہیں ہے، عام مولوی مولانا کی طرح نہیں ہے، چلتے پھرتے بازاری لوگوں کی طرح نہیں ہے۔ مجھ میں اور ان میں بہت بڑا فرق ہے۔ میری طرف دیکھو، بیٹا بہت بڑا مفتی بن جائے کبھی باپ کے برابر نہیں ہو سکتا، پوتا بہت بڑا علامہ بن جائے کبھی دادا کے برابر نہیں ہو سکتا، شاگرد بہت بڑا محدث بن جائے کبھی استاذ کے مقام کو نہیں پا سکتا۔ تو میری طرف دیکھو، جب شاگرد استاذ کے مقام کو نہیں پا سکتا، پوتا دادا کے مقام کو نہیں پا سکتا، ایک بیٹا مفتی بن کر اپنے باپ کے مرتبہ کو نہیں پا سکتا، تو ایسے ہی ایک کلمہ پڑھنے والا کروڑوں برس عبادت کر لے لیکن کبھی نبی کے مقام کو نہیں پا سکتا، نبی کے مرتبہ کو نہیں پا سکتا۔ بات اچھا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شاہ
محشر. واہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ زور سے بولو، ارے بولو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر مشین میں طاقت ہے تو تھوڑا اور آواز بڑھاؤ. اب سیٹی نہ مارے، سیٹی نہ مارے، بس جتنی طاقت ہو اتنی دو. ہاں میری طرف دیکھو، سیٹی نہ بجے بس. یہ بتائیے میری بھاشا تو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اور زور سے بولو سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. ادھر دیکھیے، جہاں رہیے مسلمان بن کر رہیے، جہاں رہیے نبی کی تعریف کرتے رہیے. اگر آپ نبی کے خلاف بولیں گے تو دنیا کیا کہے گی؟ یہ کیسا بدتمیز مسلمان ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اسی نبی کے خلاف بولتا ہے. یہ مسلمان نہیں لگ رہا ہے، لگتا ہے یہودی کی اولاد ہے. تو تم مسلمان کے بچے بنو، نبی کے سچے غلام بنو. مسلمان کا بچہ گلی کوچوں میں، بازاروں میں جہاں رہتا ہے اپنے نبی کا خطبہ پڑھتا ہے، اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے، اپنے نبی کی نعت پڑھتا ہے، اپنے نبی کا ذکر کرتا ہے. میری طرف دیکھو، اگر اپنے نبی کی شان دیکھنی ہو تو ادھر دیکھو. کسی انگوٹھا چھاپ مولوی سے مت پوچھنا، چلتے پھرتے بازاروں لوگوں سے مت پوچھنا. اگر نبی کی شان دیکھنی ہو تو تم قرآن پڑھتے ہو، قرآن سے پوچھو میرے نبی کی شان کیا ہے، تو قرآن جواب دے گا. کان کھول کر سن لو، نبی بشر ضرور ہے مگر تمہارے باپ دادا کی طرح نہیں ہے. ایسے بشر ہے کہ بشر بھی ہے، بشیر بھی ہے، بشر بھی ہے، نذیر بھی ہے، بشر بھی ہے، طٰہٰ بھی ہے، بشر بھی ہے، یاسین بھی ہے، بشر بھی ہے، مزمل بھی ہے، بشر بھی ہے، مدثر بھی ہے، بشر بھی ہے، رسول بھی ہے، بشر بھی ہے، محبوب بھی ہے، بشر بھی ہے، نور بھی ہے، بشر بھی ہے، برہان بھی ہے. یہ ایسا بشر ہے کہ نہ ان کی ذات کا کوئی جواب ہے، نہ ان کے صفات کا کوئی جواب ہے. ادھر دیکھیے، آج جو ہماری لڑائیاں فرقوں سے چل رہی ہے، سارے فرقے ایک طرف، سنی ایک طرف. یہ لڑائی مرغا مچھلی کی نہیں ہے، پلاؤ چلاؤ بریانی کی نہیں ہے، داڑھی ٹوپی کی نہیں ہے، بولو قیام سلام فاتحہ نیاز کی نہیں ہے. ہماری لڑائی ایمان اور عقیدے کی ہے. دنیا کہتی ہے سنی مولوی ہمارے خلاف بولتا ہے، آپ ان سے کہہ دو سنی مولوی کے پاس سینگ نہیں ہے کہ سب کے خلاف بولے. ہم سب کے خلاف نہیں بولتے، اس کے خلاف بولتے ہیں جو میرے مصطفیٰ کے خلاف بولتا ہے، اس کے خلاف بولتے ہیں جو میرے پیغمبر کے خلاف بولتا ہے، اس کے خلاف بولتے ہیں جو میرے نبی کے خلاف بولتا ہے. مگر جو محبت کرتا ہے ہم ان سے محبت کرتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے بریلی کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کچھوچا کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے اجمیر کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے مکہ مدینہ کا کون ہے. چاہے وہ جہاں کا رہنے والا ہو، نبی کی تعریف کرتا ہے تو سینے میں بسا لیتے ہیں، اور خلاف بولتا ہے تو جوتیوں کی ٹھوکر سے مار دیتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار مدینہ کانفرنس. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے بولو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اتر دکھن جا رہی ہے. ابھی تو میرے تقریر کی شروعات ہے، ابھی تو میں نے حدیث پڑھی ہی نہیں. اچھا یہ بتاؤ، یہ ٹھنڈی کا موسم ہے کہ گرمی کا؟ دونوں کا. زور سے بولو. ابھی ٹھنڈی ہے، اور جب ٹھنڈی کا موسم ہے تو سامنے کھلا ہونا چاہیے کہ ڈھانکنا چاہیے؟ ڈھانکنا چاہیے. ارے بولو ڈھانکنا چاہیے نا. بالکل بے تو شک. ہمارے کمیٹی کے بچوں نے کچھ غلطیاں تو نہیں کہوں گا، ان سے کچھ بھول چوک ہو گئی ہے. ارے بولو آپ بھی معاف کیجئے گا، غلام ربانی بھی معاف کرتا ہے. یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے کھلی جگہ ہے، میں گرم ہونا چاہ رہا ہوں لیکن یہ کھلی جگہ مجھ کو ٹھنڈا کر رہی ہے. اب آپ بتاؤ، میں چاہتا ہوں کہ میرا بولو میری مشین گرم ہو، لیکن یہ ہوا، یہ فضا مجھ کو ٹھنڈا کر رہی ہے. تو یقینی بات ہے
दोनों में जब टकराव होगा तो तालमेल नहीं बनेगा। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपना पैगाम आप तक पहुंचाऊं। बिल्कुल अदब से बैठे, ऐसी ऐसी हदीस सुनाऊंगा कि कसम खुदा कलेजा दहल जाएगा। और बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी, जैसे जैसे वादा किया है वादे के मुताबिक हदीस सुनाऊंगा। इधर देखिए, पहले वो हदीस कि मेरे नबी का मकाम, उनका मर्तबा, उनकी शान क्या है। फिर उसके बाद जैसे जैसे वादा किया है वादे के मुताबिक हदीस सुनाऊंगा। इजाजत है तो हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं बाबू लोग। सारा मजमा अदब के साथ हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 515 अन अबी ज़र्र अल-ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह कैफ़ अलिमता अन्नका नबियुन हत्ता इस्तयक़नता फ़क़ाल या अबा ज़र अतानी मलकान व अना बिबाज़ि बतहाई मक्का फबक़ा अहदुहुमा इलल अर्द व काना अल-आख़िरु बैन अस्समाई वल अर्द फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही अहूबा हूबा क़ाल नाम क़ाल फ़ज़िनहु बिरजुल फ़वज़िनतु बिही फ़वज़नतुहु सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअशरा फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिमियत फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिमियत फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअल्फ़िन फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम कान्नी अंज़ुरु इलैहिम यंतसिरूना अलैया मिन खिफ़्फ़तिल मीज़ान क़ाल फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही लक़ज़नतहु बिउम्मतिही लरज्जहा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और पीछे आप लोग समझते हैं, इधर देखिए, हंसिए नहीं। हाथी खरीदने से पहले हाथी का घर बनाना जरूरी है। और जोर से बोलो जरूरी है। हाथी खरीदने से पहले, जोर से बोलो, हाथी का घर बनाना जरूरी है। जरूरी है। अगर हाथी का घर नहीं बनाया, हाथी खरीद लिया तो दुनिया मजाक उड़ाएगी, ये कैसा पागल है, हाथी को रखने की जगह नहीं और हाथी खरीद लिया। तो जलसे में आइए तो इसी तरह से आप हर चीज का इंतजाम रखिए। जैसा मेहमान वैसा दस्तरखान, जैसा मेहमान वैसा दस्तरखान। बहरहाल मेरी तरफ देखिए, अभी मैंने आपको एक हदीस सुनाई। किस किताब की हदीस सुनाई? जोर से बोलो। मिशकात शरीफ जिल्द नंबर कितना? जोर से बोलो। 2 पेज नंबर कितना? जोर से बोलो। अरे बोलो, पेज नंबर कितना? बच्चे को बैठाओ, जल्दी बैठो। देखिए, ये बैठने में भी 10 मिनट लगा रहा है। दाएं बाएं घूमेगा तब बैठेगा। जल्दी बैठो, अदब से बैठो। इधर देखो, मैंने आपको पेज नंबर 515 की हदीस सुनाई। गलत साबित करने पर 5 लाख का इनाम लाओ, झोला भरो पैसा। लेकिन किसी की अम्मा ने दूध नहीं पिलाई है कि गलत साबित कर सके। अब मतलब सुनो, मतलब सुनो। नबी फरमा, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाते हैं कि एक दफा मैंने नबी से अर्ज किया, ये अल्लाह के नबी, आप पर कौन ऐसी निशानी जाहिर हुई जिससे आपको अंदाजा लग गया कि ऐलाने नबूवत का जमाना करीब आ गया है। ऐलाने नबूवत का जमाना करीब आ गया। कौन सी निशानी आपने देखी
تو سنیے نبی نے کیا کہا, سنیے نبی نے ارشاد فرمایا یا ابا ذر اتانی ملکان وانا بباز بطحائی مکہ. نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر ایک دن میں مکے میں موجود تھا, میری بارگاہ میں دو فرشتے تشریف لائے, ایک فرشتے زمین پر آئے, دوسرے فرشتے زمین و آسمان کے بیچ میں ہوا میں اڑنے لگے, ہوا میں پرواز کرنے لگے. جب اوپر والے کی نظر مجھ پر پڑی تو نیچے والے سے پوچھنے لگے ہوا کیا یہی حضور ہے, کیا یہی اللہ کے محبوب ہے, کیا یہی اللہ کے رسول ہے؟ تو نیچے والے فرشتے نے جواب دیا ہاں ہاں جلدی اترو, یہی اللہ کے محبوب ہے, یہی اللہ کے رسول ہے, جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گئے ہیں. کیا کہا؟ جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گئے ہیں. نبی فرماتے ہیں اوپر والے فرشتے نیچے آ گئے. زور سے بولو اوپر والے فرشتے نیچے آ گئے. زور سے بولو اوپر والے فرشتے نیچے آنے کے بعد ادھر دیکھیے نبی فرماتے ہیں دونوں فرشتے میرے سامنے کھڑے ہو گئے. کچھ دیر تو کھڑے رہے, اچانک پھر غائب ہو گئے. کیا ہو گئے؟ جیسے غائب ہوئے کچھ دیر کے بعد دیکھ رہا ہوں بہت بڑا ترازو لے کر آ رہے. کیا لے کر آ رہے؟ بہت بڑا ترازو. غور سے سنیے نبی فرماتے ہیں ترازو لے کر میرے قریب پہنچے, ترازو کو اوپر لٹکا دیا, ایک پلہ ادھر گرا, دوسرا پلہ ادھر گرا. دونوں فرشتوں نے مجھے گود میں اٹھایا, ترازو کے پلے میں رکھ دیا. ارشاد فرمایا سرکار آپ بیٹھے رہے اور سارا منظر دیکھتے رہے. سرکار فرماتے ہیں میں ترازو کے پلے میں بیٹھ گیا اور میں دیکھنے لگا فرشتے کیا کرنے جا رہے ہیں. اچانک میں نے دیکھا ایک بہت بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے, ترازو کے دوسرے پلے میں رکھا اور میرا وزن کیا, برابر کیا تو میرا پلہ بھاری ہو گیا. نبی فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے 10 بڑے بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے, سب کو ترازو کے پلے میں رکھا, میرا وزن کیا, برابر کیا تو میرا پلہ 10 پہ بھاری ہو گیا. نبی فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے 100 بڑے بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے, سب کو ترازو کے پلے میں رکھا, میرا وزن کیا, برابر کیا تو میرا پلہ 100 پہ بھی بھاری ہو گیا. پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے 1000 نمازی کو لائے. کتنے کو لائے؟ زور سے بولو. 1000 نمازی کو. آپ جیسے نمازی نہیں, ہم جیسے نمازی نہیں, بلکہ بڑے بڑے قطب ابطال اللہ کے ولی ایسے نمازی کو پکڑ کر لائے, سب کو ترازو کے پلے میں رکھا, میرا وزن کیا, برابر کیا تو میرا پلہ 1000 پہ بھی بھاری ہو گیا. اب مزے کی بات سنو, جلدی بیٹھو, اب مزے کی بات سنو. جب دونوں فرشتوں نے یہ منظر دیکھا, یہ واقعہ دیکھا, یہ معاملہ دیکھا کہ ایک کے مقابلے میں بھاری ہو گئے, 10 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے, 100 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے, 1000 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے, تو دونوں فرشتے آپس میں ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے لَوَّزَنْتَهُ بِأُمَّتِهِ لَرَجَّحَهَا. دونوں فرشتے کہنے لگے ارے چھوڑو چھوڑو, ان کا وزن کیوں کر رہے ہو, ان کو کیوں تول رہے ہو, ان سے برابری کیوں کر رہے ہو. 1 تو چھوڑو, 10 تو چھوڑو, 100 تو چھوڑو, 1000 تو چھوڑو, اگر ساری امت کو رکھ دیا جائے پھر بھی رسول کا پلہ بھاری رہے گا. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. اور
जोर से बोलो सुभान अल्लाह। लगता है आप नहीं समझे, कलेजा निकाल दिया ऐसे माइक पे, फिर भी लगता है नहीं समझे। अरे बोलो समझे कि नहीं? समझ गया। अगर नहीं समझे तो चुप रहो, समझ गए तो पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं अपनी ताकत का जब इस्तेमाल करता हूं तो थोड़ा मशीन टुक टुक करने लगती है। अब मैं करूं तो क्या करूं? इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, दोनों फरिश्तों ने क्या कहा? फिर से बोलो। दोनों फरिश्तों ने कहा, एक तो छोड़ो, 10 की बात क्यों कर रहे हो? 100 की बात क्यों कर रहे हो? 1000 की बात क्यों कर रहे हो? तुम रसूल को अपने जैसा कहते हो? फरिश्तों की बोली सुनो। फरिश्ते कहते हैं एक तो छोड़ो, 10 तो छोड़ो, 100 तो छोड़ो। रसूल का वो मर्तबा है कि सारी उम्मत को तराजू में रख दो, मगर रसूल का पल्ला भारी रहेगा। अब आप बताइए, जब सारी बोलो सारी उम्मत रसूल की तरह नहीं तो अकेले चलने वाला, गली कूचों में फिरने वाला रसूल की तरह होगा। उससे कहिए बोलना है तो होश में बोलो, जबान संभाल कर बोलो। खिलाफ बोलना है, चोरों के खिलाफ बोलो, खिलाफ बोलना है गुंडों के खिलाफ बोलो, खिलाफ बोलना है आतंकवादी के खिलाफ बोलो, खिलाफ बोलना है शराबी जुआरी के खिलाफ बोलो। नबी के खिलाफ बोलोगे तो दुनिया कभी तुमको मुसलमान नहीं, यहूदी की औलाद समझेगी। और जोर से बोलो, यहूदी की औलाद। मुसलमान का बच्चा नबी पर सलाम पढ़ता है, मुसलमान का बच्चा नबी की नात पढ़ता है, मुसलमान का बच्चा नबी की तारीफ करता है, मुसलमान का बच्चा जहां रहता है अपने नबी का तराना पढ़ता है। और जो खिलाफ बोले तो समझ लेना ये मुसलमान की औलाद नहीं, यहूदी की औलाद है। तौबा करो, होश में रहो। अभी मैंने आपको एक हदीस सुनाई, लगता है थक गए? अरे बोलो थके तो नहीं? अरे जोर से बोलो थके तो नहीं? इधर देखिए, एक चैनल वाला, इधर देखिए, मेरी नजर देखिए, सामने बैठिए, माशाअल्लाह। भाई को क्यों टच कर रहे हो? मेरी नजर सबको देख रही है, चैनल वाले को भी देख रही है। ये चैनल वाला तकरीर सुनने नहीं आता है, अरे बोलो ये रिकॉर्ड करने आता है। इन चैनल वालों से हम लोग बहुत परेशान है। ये लोग पहले हम लोगों की तकरीर सुनवाते थे, क्या करते थे? जोर से बोलो। थे। ये लोग हम लोगों की तकरीर पहले सुनवाते थे, तो जब तक सुनवाते रहे मैं खुश होता रहा। लेकिन अब ये तकरीर सुनवाते नहीं है, चटाते हैं। क्या करते हैं? जोर से बोलो। हम लोगों की तकरीर ये क्या करते हैं? जोर से बोलो। बोलो, चटाते हैं, पूरी तकरीर का भरता बना देते हैं, पूरी तकरीर को धनिया की चटनी बना देते हैं। और इन लोगों ने कितने लोगों की जिंदगी को चटनी बनाकर रख दिया। अब बताओ, ये लोग पैसा की खातिर मुसलमानों की जिंदगी को चटनी बना रहे हैं। तकरीर पेश करनी है, पूरी पेश किया करो, और अगर चटाने की कोशिश करोगे तो खबरदार, मैं बहुत जबरदस्त एक्शन लूंगा, और जब एक्शन लूंगा तो कोई मेरे जलसे में नजर नहीं आएगा। खबरदार, उलमा की इज्जत करो, नाथाने रसूल का एहतराम करो। और इधर देखो, तुम लोग तकरीर को काट छाट करके खतरनाक जुमलों को, अरे बोलो, वायरल करते हो। इन सब चीजों से बचो, होश में आओ। इजाजत है? अभी मैंने आपको एक हदीस सुनाई है, जोर से बोलो। अभी एक हदीस सुनाई है, इजाजत दीजिए तो दूसरी सुनाओ। अरे बोलो, इजाजत है? लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, अगर बात समझ में आ गई तब आगे बढ़ूंगा। बात समझ में आई? अगर समझ में आई तो इधर देखो, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इधर देखो, मेरी तरफ देखो। पहला मैंने वादा किया था कि मेरे नबी का मकाम और मर्तबा क्या है, वो वादा मैंने पूरा किया। अरे बोलो, क्या किया? वादा पूरा किया। अब दूसरा वादा मेरा ये है कि नबी को अल्लाह ने पावर दिया है कि नहीं? कुछ लोग कहते हैं कोई पावर नहीं,
کوئی اختیار نہیں. جیسے ہم لوگ ہیں, ہمارے باپ دادا ہیں, ہمارے مولوی مولانا ہیں, ایسے نبی ہیں. نبی ان کو بھی کوئی پاور نہیں. نبی جو چاہے وہ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن ہم سنی کہتے ہیں, حدیث سے ثابت ہے, قرآن سے ثابت ہے, نبی جب چاہے, جس وقت چاہے, جو چاہے وہ کر سکتے ہیں. نبی چاہے تو حلال کو حرام کر دے, نبی چاہے تو حرام کو حلال کر دے, نبی چاہے تو حلال کو حرام کر دے, نبی چاہے تو جائز کو ناجائز کر دے. نبی کو اللہ نے اتنا پاور دیا ہے, پہاڑ کو ٹھوکر مار دے تو سونا بن جائے, زمین کو ٹھوکر مار دے تو زلزلہ پیدا ہو جائے. نبی اگر چاہ لے تو دریا, آپ دیکھ رہے ہو, نبی چاہے تو انگلی سے دریا بہے, انگلی سے چشمے جاری ہو. اللہ نے نبی کو پاور دیا, پاور. اجازت دیجئے تو میں اپنا دوسرا وعدہ پورا کروں. ارے بولو, اگر حدیث سننا چاہتے ہو تو سارا مجمع بابلو, حدیث سننے سے پہلے چپ چاپ سے بیٹھو, اٹھک بیٹھک مت کرو. چینل بالکل ادب سے بیٹھو. تم لوگ اٹھو گے, مجمع تم کو دیکھے گا, ڈسٹرب ہوگا. اجازت ہے, اجازت ہے تو ماشاءاللہ سارا مجمع بابو لوگ اگر حدیث سننا چاہتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو, بخاری شریف, بخاری شریف جلد اول, کتاب الصیام, باب اذا جامع فی رمضان. ارے بیٹھو بیٹھو, جلدی بیٹھو, بیٹھیے, جلدی بیٹھیے. یہ جھارکھنڈی بابا ہے, بیٹھیے, تشریف رکھیے. یہ حضرت علامہ مولانا صدیق حسن صاحب, یہ آپ کے جھارکھنڈ کے شیر ہے, شیر. ادھر دیکھیے, جب گرجیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جھارکھنڈ میں کیسا کیسا شیر ہے. ہماری ماں بہن, آپ لوگ ادب سے بیٹھو, جلدی بیٹھو, جلدی بیٹھو میری بہن, اور آپ لوگ بھی ادب سے بیٹھو. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جھارکھنڈ کے بابا آ گئے تو الہ آباد کے بابا کو بھول جاؤ. تکبیر. آپ بتائیں کہ مہمانوں کو پلکوں پہ بٹھاتے ہیں, بالکل بالکل, کیونکہ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے. ہر در پہ جھکے سر, یہ میری شان نہیں ہے. اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے, کئی دن سے میرے گھر کوئی مہمان نہیں ہے. بیٹھے, جلدی بیٹھے. تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. علامہ غلام ربانی صاحب کی بات. ادھر دیکھیے, حسن جھارکھنڈی, ماشاءاللہ یہ ہمارے حضرت علامہ مولانا صدیق حسن صاحب جھارکھنڈی دوستوں میں ہے. ماشاءاللہ آپ آئے, باہر آئے, لیکن آپ لوگ ان کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے لگ رہا تھا کوئی عجوبہ. ادھر دیکھیے, لیکن آپ ایسا اگر کریں گے تو دنیا کہے گی کہ آپ اپنے جھارکھنڈ کے بابا کو دیکھ رہے ہیں اور الہ آباد والے بابا کو بھول گئے. تو یہ بے وفائی ہوگی. ساری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے. میں بابا تو نہیں ہوں لیکن آپ کا بھائی ضرور ہوں. اجازت ہے تو میں اب آپ کو دوسرا وعدہ پورا کروں. بالکل ادب سے بیٹھے, ہوش میں بیٹھے, جلدی جلدی, تاکہ صرف حدیث اور اس کا مطلب آپ تک پہنچاؤ. اجازت ہے تو میں حدیث سناؤں, لیکن ایسے نہیں بابو لوگ. ماشاءاللہ آج میں آپ سے بہت خوش ہوں, ماشاءاللہ بہت خوش ہوں. کمیٹی سے بھی خوش, آپ سے بھی خوش, جتنے علماء بیٹھے ہیں سب سے خوش, جتنے شورا بیٹھے ہیں سب سے خوش. جب سب سے خوش ہیں تو آپ بھی خوشی میں مچلو. سارا مجمع اگر دوسری حدیث سننا چاہتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو, بخاری شریف, بخاری شریف جلد اول, روزے کا بیان, صفحہ نمبر 259. انا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال, انا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال, بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءه رجل
فقال يا رسول الله حلقت. قال ما لك؟ قال وقعت على امراتي وانا صائم. فقال هل تجد رقبة توثقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد اطعام 60 مسكينا؟ قال لا. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك اتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. قال اين السائل؟ فقال انا يا رسول الله. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل اعلى افقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين اهل بيت افقر من اهل بيتي. فسهق النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال اتیمه اهلك. زور سے بول دو سبحان اللہ. اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے. لگتا ہے آپ لوگ مجھ سے ناراض ہو گئے. ادھر دیکھیے وعدہ تو میں نے 5 کر لیا ہے, 7 دیں گے تو وعدہ نبھاؤں گا, اور اگر 7 نہیں دیں گے تو وعدہ خلاف کیا وعدہ کیا ہے؟ زور سے بولو. 5. ابھی پہلا وعدہ پورا, دوسرا وعدہ شروع. ادب سے بیٹھو, جلدی بیٹھائیے. جلسے میں جب کوئی بیٹھتا ہے تو 5 چکر پہلے گھومتا, جگہ خالی, اور یہی گھومنے والا جو طریقہ ہے پورے جلسے کی نظر کو بانٹ دیتا ہے. ادب سے بیٹھیے. یہ سب ہمارے علماء, بولو ہماری جماعت کی شان, عزت, آبرو. اور یہ میرے دوستوں میں حضرت علامہ مولانا صدیق حسن صاحب جھارکھنڈی بڑی شاندار تقریر کرتے ہیں. قسم خدا طبیعت مچل جائے گی. بالکل ادب سے بیٹھو. میں نے دوسرا وعدہ شروع کیا, حدیث سنا دی. کس کتاب کی سنائی؟ جلدی بولو. ارے بولو کس کتاب کی سنائی؟ بخاری. کس کی؟ بخاری شریف. ارے زور سے بولو کس کتاب کی؟ بخاری شریف. جلد نمبر کتنا؟ جلدی بولو. 1. پیج نمبر کتنا؟ زور سے بولو. 259. انعام کتنا؟ 5 لاکھ. لاؤ جھولا بھرو پیسہ, بنو کروڑ پتی. لیکن ادھر دیکھیے ان کی اماں نے دودھ نہیں پلائی ہے. چوک چوراہا پر ادھر دیکھیے انگوٹھا چھاپ لوگوں سے حدیث میں ایسا ہے, حدیث میں ایسا ہے. سنی لوگ غلط بولتا ہے, شرک کرتا ہے. ابے پگلا, جس سے تو بول رہا ہے حدیث میں ایسا ہے وہ تو جاہل ہے. اس کو کیا خبر ہے کہ تو حدیث بول رہا ہے کہ اندر سے خبیث بول رہا ہے. ارے زور سے بولو. اچھا ایک بات بتاؤ, ادھر دیکھیے, ادھر دیکھیے میری طرف. ادھر دیکھیے, بکری کو کھیت میں چھوڑ دیا جائے تو بکری کو کیا خبر ہے کہ یہ پردھان کا کھیت ہے کہ پردھان منتری کا. بکری کو تو لمبے لمبے گھاس سے مطلب ہے. بکری جدھر گھاس دیکھے گی ادھر بھاگے گی. یہی حال ہے کم پڑھے لکھے جاہل لوگوں کا. جب کوئی داڑھی ٹوپی والا کہتا ہے ارے سنی لوگ شرک کرتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, حدیث میں ایسا ہے, تو وہ دھوکہ کھا جاتا ہے. وہ سمجھ نہیں پاتا کہ یہ داڑھی والا حدیث بول رہا ہے کہ اندر سے خبیث بول رہا ہے. ادھر دیکھیے, دھوکہ مت کھائیے. میں آپ کو پہچان بتا دوں. ادھر دیکھیے, جو نبی کے خلاف بولے, ادھر دیکھو, چاہے اس کی داڑھی کتنی لمبی کیوں نہ ہو, اگر نبی کے خلاف بولے تو سمجھ لینا یہ حدیث نہیں بول رہا ہے, حدیث بول رہا ہے. یہ قرآن نہیں بول رہا ہے, اپنے وقت کا شیطان بول رہا ہے. لڑنے کا وقت نہیں, سمجھنے کا وقت ہے. سنی بن کر رہیے, جہاں رہیے, مسلک اعلیٰ حضرت کے جھنڈے کے نیچے رہیے. قسم خدا, اعلیٰ حضرت کو جاہلوں نے نہیں پہچانا, اعلیٰ حضرت کو عالموں نے پہچانا. اعلیٰ حضرت کو پہچاننے کے لیے علم کی ضرورت ہے. ہم لوگ اعلیٰ حضرت کو ایسے ہی نہیں چاہتے. اعلیٰ حضرت کو
کسی نے گالی دیا تو معاف کر دیا، ان کے باپ دادا کو گالی دیا تو معاف کر دیا، لیکن نبی کے گستاخوں کو کبھی معاف نہیں کیا۔ امام احمد رضا جیسا عالم دین 200 برس کے اندر پوری دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا ہے۔ 200 برس کے سارے عالموں کو ایک پلے میں رکھو اور امام احمد رضا کو دوسرے پلے میں رکھو تو امام احمد رضا کا پلہ 200 کے عالموں پر بھاری ہو جائے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت اعلیٰ حضرت۔ یہ بتائیے کہ میری بھاشا سمجھ میں آ رہی ہے؟ بالکل بالکل، ہاتھ اٹھاؤ، ادھر دیکھیے، جھارکھنڈ میں تو ہر گھر میں مولوی مولانا۔ اے چچا کہاں جا رہے ہیں؟ اسکول کا بچہ جیسے ٹیچر کو انگلی دکھاتا ہے، ایسے ہی چچا آج انگلی دکھا رہے۔ ایک جلسے میں نے چچا کو بیٹھا دیا، چچا بیٹھیے، تو بیٹھ تو گئے مگر جلسہ ختم ہوا تو اٹھے نہیں۔ لوگوں نے کہا چچا جلسہ ختم ہو گیا، کہا کیا کہوں، حضرت نے ایسا بیٹھایا کہ جس کام کے لیے اٹھ رہا تھا ہو چکا۔ تو اگر ایسی ضرورت ہو تو چچا ہمارے جا سکتے ہیں۔ ارے زور سے بولو، ایسی ضرورت ہو تو چچا ہمارے جا سکتے ہیں، جا سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو 2 حدیث سنائی، ادھر دیکھیے، دوسرا وعدہ۔ اب سنیے مطلب، سنیے مطلب، اجازت ہے؟ ارے بولو اجازت ہے؟ ادھر دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ادھر دیکھیے کہ ایک دفعہ ہم لوگ نبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی کی بارگاہ میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک، غور سے سنیے، اچانک ایک دیوانہ صحابی روتا ہوا نبی کی بارگاہ میں آیا، نبی سے کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، اے اللہ کے پیارے نبی، میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے۔ کیا کہا؟ میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا۔ یہ اللہ کے نبی، میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا، روتا ہوا۔ ادھر دیکھیے، ایک دیوانہ صحابی روتا ہوا نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ادھر دیکھیے، اور کیا کہتا ہوا حاضر ہوا، کیا کہتا ہوا سنیے، اے اللہ کے رسول، میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، اے اللہ کے رسول، میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے۔ اے اللہ کے رسول، میری غلطی معاف کیسے ہوگی؟ ادھر دیکھیے تو نبی نے کیا کہا سنیے، نبی نے فرمایا، مالکا، تم نے کون سا پاپ کر لیا ہے، کون سا گناہ کر لیا ہے؟ کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے سنبندھ بنا لیا، میں نے روزے کی حالت میں اپنے بیوی سے جمع کر لیا ہے، صحبت کر لیا ہے، سمپرک بنا لیا ہے، روزہ توڑ دیا ہے، میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا۔ یہ اللہ کے رسول، میری غلطی معاف کیسے ہوگی؟ اللہ مجھے کیسے معاف کرے گا؟ یہ اللہ کے رسول، آپ ہمیں بچا لیجئے، بچا لیجئے، میں ہلاک ہو گیا، ہلاک تو میں ہلاک ہو گیا۔ تو نبی نے کیا کہا سنیے، دھیان سے سنیے گا، مسئلہ بھی معلوم ہوگا اور نبی کا پاور بھی معلوم ہوگا۔ ادھر دیکھیے، ادھر دیکھیے، جیسے نبی نے سنا تو فرمایا، اے میرے غلام، اگر تو نے غلطی کی ہے، گناہ کر لیا ہے اور جرم کا اقرار کر رہے ہو تو کان کھول کر سن لو، تم کو 1 روزہ توڑنے کی سزا 60 روزہ رکھنا پڑے گا۔ کتنا روزہ؟ 1 روزہ تم نے توڑ دیا ہے، بیوی سے سمبند بنا لیا ہے، تو یاد رکھو 1 روزہ توڑنے کا کفارہ 60 روزہ، تب تمہارا گناہ معاف ہوگا۔ غور سے سنیے، 60 روزہ نہیں، پہلے نبی نے کہا، ادھر دیکھیں، بولنے میں مسٹیک ہو گیا، معاف کیجئے۔ نبی نے فرمایا کہ اگر تم نے اتنی بڑی غلطی کی ہے تو 1 روزہ توڑنے کی سزا یہ ہے، مارکیٹ میں جاؤ، ایک غلام خریدو اور آزاد کرو۔
तब तुम्हारा गुनाह माफ होगा। जैसे गुलाम का नाम सुना कलेजा फट गया। गौर से सुनिए, कलेजा फट गया। सारों कतार रोने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं मजदूर आदमी हूँ, डेली कमाता हूँ, डेली खाता हूँ, बाल बच्चों का पेट पालना मुश्किल काम है। ये अल्लाह के रसूल, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं गुलाम खरीद कर आजाद कर सकूं। नबी ने देखा कि गुलाम नहीं खरीद सकता, आजाद नहीं कर सकता, तो नबी ने दूसरे नंबर पर कहा, अगर गुलाम आजाद नहीं कर सकते तो जाओ तुम 60 रोजे रखो, तब तुम्हारा गुनाह माफ होगा। दूसरे नंबर पर फरमाया 60 रोजे रखो। अगर गुलाम आजाद नहीं कर सकते तो एक रोजा तोड़ने की सजा 60 रोजा प्लस एक कजा, यानी 61 रोजे। कितने रोजे? 61 रोजे। 61 रोजे। आज का छोकरा रमजान आ रहा है, ध्यान से सुन लो तो लोग मसला ध्यान से सुन लो। आजकल के हमारे नौजवान बच्चे सीना तान करके जब चाहा रोजा रख लिया, जब चाहा रोजा तोड़ दिया। इधर देखो, एक रोजा तोड़ने की सजा और उसका गुनाह इतना बड़ा है कि अगर एक रोजा रखकर जानबूझ करके तोड़ दिया, खा लिया, पी लिया, या बीवी से सोहबत कर ली, संपर्क बना लिया, संबंध बना लिया, तो एक रोजा तोड़ने की सजा एक गुलाम आजाद करना है। लेकिन अब तो गुलाम का जमाना नहीं रहा, तो अब क्या करना है? 60 रोजा रखना है। अगर 60 रोजा, इधर देखिए ऐ जवान बच्चों, रमजान का महीना आ रहा है, रमजान का एहतराम करना, रमजान की इज्जत करना, रोजा रखना। इधर देखो, जानबूझकर रोजा मत तोड़ना। इधर देखो, एक रोजा तोड़ने का कफारा कितना है? जल्दी बोलो। 60 रोजा प्लस एक कजा, यानी 61 रोजे रखना। वो सहाबी रोने लगे। गौर से सुनिए, कहा अल्लाह के रसूल, मैं मजदूर आदमी हूं, मैं डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं, जाता हूं मजदूरी करने। अल्लाह के रसूल, रमजान का रोजा तो किसी तरह से मैं निभा रहा, रमजान का रोजा तो मैं किसी तरह से निभा रहा हूं, लेकिन ये अल्लाह के रसूल, अगर मैं 60 रोजे रखूंगा तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे, मैं बच्चों के लिए खाने पीने का इंतजाम नहीं कर पाऊंगा। डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं, अल्लाह के रसूल कोई रास्ता निकाल दीजिए। तो नबी ने कहा, चलो 60 रोजे नहीं रख सकते तो जाओ 60 गरीबों को, मिस्कीनों को खाना खिला दो। 60 गरीबों को, मिस्कीनों को खाना खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा। जैसे मिस्कीन का नाम सुना और कलेजा फट गया, जारो कतहर रोने लगे। इधर देखिए, चीख मार मार कर रोने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के नबी, मैं डेली कमाता हूँ, डेली खाता हूँ, मैं मजदूर आदमी हूँ, बाल बच्चों का पेट पालना मुश्किल काम है। ये अल्लाह के रसूल, जब बाल बच्चों को खिलाने में दिक्कत हो रही है तो मैं 60 मिस्कीनों को कैसे खिला सकता हूँ? मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं 60 मिस्कीनों को खाना खिला सकूं। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा दर्दनाक वाकया है, बड़ा दर्दनाक वाकया है। ध्यान से सुनिए, जैसे नबी ने इतना सुना तो सर झुका लिया। इधर देखिए, जल्दी बैठिए। नबी ने जैसे सुना तो सर झुका लिया। सर झुकाने के बाद इधर देखिए, जैसे सर झुकाया, अचानक नबी ने देखा कि मेरे पास 2 टोकरा खजूर आ रहा। नबी ने देखा मेरे पास 2 टोकरा खजूर आ रहा है। कुछ लोग 2 टोकरा, बड़ा बड़ा टोकरा खजूर लेकर आ रहे हैं। बुखारी में 1 टोकरा और मुस्लिम शरीफ में है 2 टोकरा। एक टोकरे में कितना था? इधर देखिए,
ایک ٹوکرے میں 15 سا، اور ایک سا کتنے کا ہوتا ہے؟ سا مطلب ادھر دیکھیے، صاد الف عین، یہ ایک پیمانہ ہے، پیمانہ جس سے کھجور ناپا جاتا ہے۔ سا کہتے ہیں، ادھر دیکھیے، ایک سا کہتے ہیں 3 کیلو 90 گرام کو۔ تو ایک ٹوکرے میں کتنا تھا جلدی بولو؟ 15 سا۔ تو دو ٹوکرے میں کتنا تھا؟ 30 سا۔ نبی کی بارگاہ میں اتنا کھجور، 2 ٹوکرا کھجور آیا۔ جیسے 2 ٹوکرا کھجور آیا تو نبی نے ان کو دیکھا، کہا اے میرے غلام ادھر آؤ، ادھر۔ غلام اٹھ کر آ گیا، ادھر دیکھیے۔ نبی نے مسکرایا اور کہا ایسا کرو، تمہارے پاس اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں، 60 روزے رکھنے کی طاقت نہیں، 60 غریبوں کو کھانا کھلانے کی طاقت نہیں، تو یہ کھجور میں تم کو اپنی طرف سے دے رہا ہوں، یہ دونوں ٹوکرا کھجور لے جاؤ اور مدینے کے جتنے مسکین ہیں سب کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا، تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا۔ اب سنیے، اب مزے کی بات سنیے، مزے کی بات۔ جیسے نبی نے فرمایا یہ دونوں ٹوکرا کھجور مدینے کے غریبوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا، وہ غریب صحابی پوچھنے لگے اے اللہ کے رسول، کیا میں اپنے سے زیادہ غریب کو کھلاؤں؟ کیا میں اپنے سے زیادہ غریب کو کھلاؤں؟ تو نبی نے فرمایا ہاں، جو تم سے زیادہ غریب ہے مدینے میں ان غریبوں کو کھلا دو۔ اتنا سننا تھا اور زیادہ رونے لگے، کہنے لگے قسم خدا کی، اے اللہ کے پیارے نبی، پورے مدینہ میں ہم سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے، اے اللہ کے رسول، ہم سے زیادہ کسی کا غریب گھرانہ نہیں، ہم سے زیادہ غریب کسی کے بچے نہیں، کھلاؤں تو کس کو کھلاؤں، بانٹوں تو کس کو بانٹوں، تقسیم کروں تو کس کو تقسیم کروں۔ اتنا سننا تھا، نبی کی دریائے رحمت کو جوش آیا، نبی نے اپنے پاور کا استعمال کیا، نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے غریب غلام، سب کے لیے الگ قانون ہے لیکن آج تمہارے لیے الگ قانون ہے، جا، میں اپنے پاور کا استعمال کر رہا ہوں، جا جا، اگر مدینے میں تم سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے تو یہ دونوں ٹوکرا کھجور اپنے بچوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، سرکار مدینہ کانفرنس، زندہ باد، اصلاح معاشرہ کانفرنس، زندہ باد۔ واہ،